ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. کیجئے سوال، آپ کا پسندیدہ پروگرام. اور یہاں پہ نوبت یہ ہے کہ بریک پہ بھی جب ہم جاتے ہیں تو آپ کی کالز کا ایک نہ تھمنے نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بریک کے دوران بھی ہمیں سیدہ بہن نے شیمفورڈ سے کال کی، بہن مقصودہ فاطمہ نے برمنگھم سے کال کی، ان کے بھی سوالات لے چکے ہیں. مولانا صاحب کی میں یہ چاہوں گا کہ بات مکمل ہو جائے. جو ہم نے ایک ٹاپک چھیڑا تھا کہ گستاخ کی کتنی لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کو کہاں تک چھوٹ دینی چاہیے، اور عقیدے کے دشمن کی جو ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے وہ تو کمال ہی ہو گیا. مولانا صاحب جی، اب جو اپنا ہے اس کو معاف کر دینے میں اور بخش دینے میں، گزشت کر دینے میں ہی انسان کی بزرگی ہے اور اس کا مقام ہے. چنانچہ اولیاء اللہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے. میں عرض کر رہا تھا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں جو آیا اس نے گالی گلوچ دی اور گستاخیاں کیں، پھر بھی وہ کسی حد تک میں سمجھوں گا کہ قابل تعریف اس لیے بھی ہے کہ کم از کم منہ پہ آ کے اس نے جو کچھ کیا نا، پیٹھ پیچھے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ تو منافقانہ حرکتیں ہوتی ہیں. جس کسی سے بھی ہو تو منافقانہ حرکت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے اس نے بہرحال منہ پہ آ کے کیا. مولا نے اسے اچھے انداز میں ٹریٹ کیا، نتیجے میں وہ جو دشمن تھا دوست ہو گیا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عقیدے میں آپ کا دشمن نہیں ہے تو ظاہری طور پر مسائل ہوتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کو گزشت اور تحمل سے کام لینا ہوگا. کچھ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، حقیقت میں بیمار، نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، جو کسی اور کی اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ جو مریض ہوتے ہیں نا وہ قابل ترحم ہے، وہ قابل نفرت نہیں ہے. مریضوں سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ مریضوں کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے اور ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ شفا دے. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے. ماہ مبارک رمضان روحانی اور نفسانی امراض کی شفا کا بھی مہینہ ہے. شفا اللہ ہم سب کو دے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی وہم و گمان کا جو ہے نا وہ شکار نہ بنے، اور وہم و گمان سے کسی اور کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ زبان کو اپنے پاک رکھیں، شستہ رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر مومن اور مومنہ کے لیے دعا گو رہیں. جی، کس قدر خوبصورت بیان ہے، کس قدر خوبصورتی سے آپ نے الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا ہے. اور میں یہاں کہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ گستاخی میں آتے ہیں یا دشمنی میں ذاتی، یا ان کو بھی آج کی باتوں سے یہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اتنی دور نہ نکل جائیں کہ پھر وہ واپسی کا راستہ وہ 3 دن بعد واپس آ رہے ہیں. وہ بات ایک ہوئی تھی. مولانا صاحب سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. مقصود حسین صاحب تھے واٹفورڈ سے. جی، جناب حسن نے، مولانا امام حسن نے صلح کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر جن باتوں پہ صلح ہوئی تھی اس کو نہیں نبھایا گیا، اس کی پاسداری نہیں ہو سکی، اور پھر حضرت امام حسین کی جنگ ہوئی. تو کیا اگر یہ سلسلہ نہ ٹوٹتا اور صلح رہتی تو کیا پھر کربلا نہ ہوتا؟ دیکھیے، ایک تاریخ کو دیکھنے کا چشمہ یہ ہے کہ آپ پرسنالٹیز کو دیکھیں. ایک چشمہ یہ کہ پرسنالٹی کو بھول جائیں، حالات اور واقعات اور اصول و ضوابط پر توجہ کریں. اگر آپ پرسنالٹیز کو نظر انداز کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو بھی صلح کرتے، کیونکہ سچویشن ایسی تھی کہ اس نے آگے سے صلح کی پیشکش کر دی، اور پیشکش خالی ایسے نہیں کی بلکہ اس نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ آپ جس شرط کو بھی تحریر کرنا چاہیں میں ایک سفید کاغذ سائن کر کے بلینک بھیج رہا ہوں، آپ کے تمام شرائط کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر لڑائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر. جب بات صلح کی ہو تو وہ بہتر ہے. اگرچہ دشمن سازش اور مکاری اور عیاری کے ساتھ وہ آ رہا ہے، لیکن دنیا کے سامنے مکاری نظر نہیں آئی. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے دل میں کیا ہو رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے. لوگوں نے یہی دیکھا، اور امام کو بھی ظاہری حکم کے مطابق چلنا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب
دشمن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صلح کرنے کے لیے میں تیار ہوں، نہ تنہا صلح کرنے کے لیے ایسے ہی تیار ہوں بلکہ آپ کی تمام شرائط مان رہا ہوں، تو امام حسین بھی وہاں پر ہوتے صلح کر لیتے، چونکہ اس وقت کے امام حسن مجتبیٰ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے صلح کی۔ جو شرائط آپ نے رکھے وہ گویا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کی تمام تر مکاریوں اور عیاریوں کو بروئے کار مجبوراً لانے پر واضح طور پر باندھ دیا، شرائط سے ایسے اس کو باندھ دیا، جکڑ دیا کہ اگر وہ شرطوں پہ عمل کرے گا تو سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، پھر سے دین اپنی اصلی حالت پر آ سکے گا، اور اگر شرطوں پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے اندر کی ساری جو خباثتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ دونوں میں سے ایک کام، دونوں طرف سے دنیا کے سامنے حق اور باطل واضح ہونے والا تھا، اگر وہ مان جاتا، شرائط کو عمل کرتا تب بھی، اگر وہ شرائط جو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح نامے میں رکھے ان پر عمل پیرا ہوتا، ہرگز کربلا واقع نہ ہوتی، کیونکہ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر معاویہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو معاویہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا جانشین اپنی طرف سے کسی کو بنائے، بلکہ امام حسن کو پھر وہ حق واپس ملنا چاہیے، اور اگر امام حسن دنیا میں نہ رہے تو امام حسین کو ملنا چاہیے۔ یزید کو تو بہرحال سلطنت نہیں جا سکتی تھی، تو جنگ بھی نہ ہوتی، کربلا کا واقعہ بھی نہ ہوتا۔ ساری تمام تر شرائط پر اس نے پانی پھیر دیا اور خلاف ورزی کی، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا۔ اب امام حسین کی جگہ پر مولا امام حسن مجتبیٰ زندہ ہوتے اور آپ کے جیتے جی یزید کو معاویہ ابن ابو سفیان تخت پر بٹھا دیتا، امام حسن مجتبیٰ کربلا برپا کرتے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حقائق کو جانیں تو آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا جملہ ضمنی طور پر، اگرچہ سوال نہیں آیا، میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہے اس کو جواب کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم امام حسن مجتبیٰ جن سے صلح کر لیں ہم ان کو برا نہیں کہتے، یعنی معاویہ کو ہم برا نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اصول ہے، ہمارا یہ عقیدہ اصول کی بنیاد پر ہے کہ معصومین علیہ السلام جن سے صلح کر لیں ہم ان کے ساتھ صلح میں ہیں۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اور اگر جنگ میں ہو تو ہم ان کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ ہمارا تو اصول 100% شیعہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو نقش قدم پر چلے۔ معصومین نے اگر صلح کر لی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی، کسی ایک بھی شیعہ میں دم نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ معاویہ کے خلاف بات کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ صلح کی پاسداری کرے۔ لیکن جب صلح نامے کی تمام شرائط کو وہ روند دیتا ہے اور پامال کر دیتا ہے اور یزید جیسے نالائق ترین بیٹے کو لا کر کے امت مسلمہ کے اوپر کینسر کے پھوڑے کی طرح مسلط کر دیتا ہے، تو پھر ہر امتی کو چاہیے کہ معاویہ جیسی مکار شخصیت کے خلاف بولے بھی اور لوگوں کو مکاری اور عیاری سے بچائے، کیونکہ دین مکاری کا نام نہیں ہے، عیاری کا نام نہیں ہے، دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے، بے وفائی کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی صلح کی ہے شرائط کی بنیاد پر، آپ کو شرائط پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ جو آج کل دیکھیں دنیا میں بھی جو ٹرینیٹی ہوتی ہے، جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، لیکن جہاں ایک دفعہ آپ نے قرارداد کسی کے ساتھ منظور کی اور آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا، آپ اس کے ساتھ اسٹک ہو گئے، کیونکہ یہ غیر انسانی عمل ہے۔ مسلمان ہونا تو بہت بڑی چیز ہے نا، انسانیت سے نکل جاتا ہے وہ بندہ کہ جو شرط مان کر کے شرط سے جو ہے وہ پھر جائے اور اس کے خلاف کام کرے۔ ایک کال لے لیتے ہیں پھر سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بات کرنا ہے پروگرام میں، سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تعارف کرائیے اپنا۔ میں صلاح الدین بلوچستان سے۔ صلاح الدین صاحب بلوچستان سے، جی فرمائیے صلاح الدین صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے آپ کامیاب رہو گے۔ تو اس میں حضرت امیر معاویہ بھی آتے ہیں، حضرت علی بھی، تو ان میں سے جس کی اقتدا کیجیے کامیاب ہیں، تو ان کو ہم عام امت
गलत तो नहीं कह सकते ना। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल भाई सलाउद्दीन आपका? और जैसे अगर अबू बकर सिद्दीक को आप सल्लल्लाहु अपनी जिंदगी में भी खिलाफत दिया था, क्योंकि उन्होंने आप की इमामत बीमारी में उन्होंने इमामत की थी। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा हकदार थे। हज़रत अली भी हकदार थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु के दौर के बाद अबू बकर सिद्दीक इससे ज्यादा, ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया। चलिए ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है भाई। मैं बाकी सवालों को रोक के ना मेरे इस भाई का जवाब दे दूं। पहली बात तो मेरे भाई, बहुत सारी चीजें आज सलाहुद्दीन साहब आपके लिए एक वाकईन आंखें खोल देने वाली हकीकत बता रहा हूँ आपके लिए, खासकर अगरचे हमारे नाज़रीन जो हिदायत टीवी को देखते रहते हैं उनके सामने ये हकीकत खुली हुई है, आपके लिए खोल रहा हूँ, और शायद यहीं से आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत के दरवाजे तक पहुँचाए। बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बनु उमैया ने मशहूर कर दी जो कि सही नहीं थी। हदीस भी ये जाली हदीस है, ये मैं नहीं कह रहा, अहले सुन्नत के उलमाए रिजाल कहते हैं कि असहाबी कन्नुजूम वाली हदीस कि मेरे सहाबी सितारों की मानिंद है, बेअय्युहुम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि जिसकी पीछे भी चले जाओ, जिसकी भी इक्तदा करो हिदायत पा जाओगे। ये सरासर मनगढ़ंत हदीस है मेरे भाई, और अगर ये सही होती तो ये अक्ल के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है। आपकी और मेरी अक्ल क्या कहती है कि क्या तमाम के तमाम सहाबा के पीछे चलने से हिदायत मिल सकती है, जबकि वो एक दूसरे के खून बहाने के दर पर हैं, एक दूसरे के कत्ल करते हुए नजर आते हैं, वो एक दूसरे के दस्त गिरबान होते हुए दिखाई देते हैं, जंगें खून खराबे सारे हुए हैं। तो अगर हम यही सोच के चलें कि जिस किसी के भी पीछे चलो तो हिदायत पा जाओगे, तो ये एक वाक़ईन भी गैर माकूल बात होगी। ये हदीस जाली हदीस है, आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर रहे हैं, आप जाकर तहक़ीक़ करें, अपने उलमा से पूछें, और जो लोग साहिबान इल्म हैं उनसे दरियाफ़्त करें कि आया इसकी कोई सनद है, क्या ये हदीस मोतबर है, सही हदीस है। कोई भी गैर माकूल चीज़, नॉनसेंस चीज़ मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ज़ाहिर नहीं हो सकती है। ये सरासर गलत और मनगढ़ंत हदीस है। शेख अलबानी जो अहले सुन्नत के और ख़ासकर सलफ़ियों के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, ये जितने दाइश और सलफ़ी हैं उनके चैम्पियन हैं शेख अलबानी, वो भी कहते हैं कि यह हदीस कि जिसकी कोई असल नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई नहीं है, ये ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि मनगढ़ंत है। तो मनगढ़ंत हदीस को लेकर के हम हर किसी का एहतराम करने लग जाएं, ये हमारी अपनी निहायत ही बेवकूफ़ी होगी। अक्लमंद इंसान सही रास्ते पर चलने वाला सही बंदे के पीछे चलता है, गलत बंदे के पीछे नहीं चलता। अगर हम वैसे लॉजिकल बात भी करते हैं तो कुरान शरीफ में कई मरतबा ये कहा गया है कि तुम इन्हें रोको, इनसे तकलीफ़ ना महसूस करो, इनको कई बार धुतकारा गया है, कई मरतबा ऐसे ऐसे लफ्ज़ों से पुकारा गया है। ये कैसे मुमकिन है कि तमाम के तमाम को आप एक ही जैसा? नहीं, हो नहीं सकता। या तो फिर आप कहें कि उनके गुनाह नहीं शुमार होते, तो फिर पहले जो दीन का जो शरीयत उन पर जो लागू होती है, फिर उस शरीयत का क्या करेंगे कि हुक्म आया है कि जिना करो तो कोड़े मारो, और जिस साहबी ने जिना किया उसको कोड़े भी लगे। हुक्म आया कि चोर के हाथ काटो, सहाबियों में से चोरी की उनके हाथ भी काटे। शराब पीने पर सज़ा दो, कोड़े लगाओ, साहबियों ने शराब पी, उनको कोड़े भी लगाए। ये जो मदीने में 10 साल की हुकूमत इस्लामी कायम हुई थी, तो सरकार दो आलम ने किसको सज़ा दी? जो उस वक्त के मुसलमान थे, जो पहली खेप थी उम्मत की, उनको सज़ा, उन्हीं को सहाबा कहा जाता है। अब यही सहाबी अगर सबके रास्ते दुरुस्त हों तो फिर दुनिया में जो जानी है वो भी कह सकते हैं कि मैं फला सहाबी का चुनाचे। अब अफसोस के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ, निहायत ही शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि दाइश ने जो जिना बिल जबर का आगाज़ शुरू किया जहादुन निकाह के नाम से, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हम तो साहबी हैं, उनकी पैरवी करते हैं, और खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया। मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करके उसकी ज़ौजा के साथ उसी वक्त बिल्कुल ऐसा। आप अगर कहें कि हर साहबी के पीछे जाना जो है वो बहुत
ہدایت کی بات ہے تو پھر تو یہ جو کہہ رہے ہیں داعش کے ہم نے خالد بن ولید کی اتباع میں ایسا کیا ہے تو پھر آپ ان کو بھی صحیح مانیں تو پھر تو جتنی درندگی اسلام میں ملے گی کہیں آپ کو نہیں ملے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اسلام کو بدنام اس سے بڑا اور کون کر سکتا ہے گروہ کے جو صحابیوں کے نام پر تمام وہ گھنونے غیر انسانی جرائم انجام دے. تو بہرحال میرے بھائی یہ حدیثی غلط ہے, جعلی ہے, تحقیق کیجئے گا, اور اس میں کسی نے بھی آج تک اس کو صحیح نہیں مانا ہے. مشہور کر دیا گیا, دیکھیں نا بہت ساری جھوٹ کو مشہور کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ سچ ہو جاتا ہے اور یا سچ جھوٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے سچ کو چھپا دیا گیا, اب بولو تو ان کو جھوٹ لگتا ہے. بہت سارے جھوٹ کو ظاہر کر کے اسے عام کر دیا گیا, اب ہم سمجھاتے ہیں تو ان کے لیے ایک عجیب بات لگتی ہے. میرے بھائی کی ہدایت کا شاید یہیں سے آغاز ہو جائے کہ وہ اسی بات کو لے کر جائیں اور باقی چیزوں کو چھوڑیں. ان کا ایک اور سوال ہے, وہ بھی ان کے لیے وجہ سے اگر جواب کچھ مختصر بھی ہو جائے کہ حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے ایک نماز میں کہا گیا تھا کہ آپ نماز دیکھیں جناب, مسجد دین کی امامت اور نماز بالکل میں سمجھ گیا, یہ بہت کئی دفعہ اس کو کہا جاتا ہے, لیکن سمپل بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں صرف ایک مسجد نہیں تھی, تو کیا ہر مسجد میں سرکار دو عالم ہی جا کے نماز پڑھاتے تھے؟ نہیں, تو کسی نہ کسی کو تو امام بنا کے بھیجتے تھے نا. تو کیا ہر مسجد کا امام ہم خلیفہ مان لیں اس کو؟ سوچنے کی بات ہے. بالکل پہلی بات تو یہ ثابت نہیں ہے, یہ بھی بہت ساری من گھڑت باتوں میں سے ایک بات ہے کہ سرکار نے جو ہے نا حضرت ابوبکر سے کہا کہ جاؤ, بلکہ جب آپ حالت نزا میں تھے اور آپ کی طبیعت ناساز تھی تو آپ بار بار مولا علی کو بلاتے تھے اور ادھر کسی اور کو بھیج دیا جاتا تھا, کوشش کی جاتی تھی. جب پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر چلے گئے ہیں تو اس حالت میں بھی سہارا لے کے حضرت عباس کا یا حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور مولا علی علیہ السلام کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے سرکار دو عالم اس حالت میں بھی مسجد پہنچے اور پیچھے سے ہٹایا ان کو کہ میرے جیتے جی ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں, اور آپ نے جا کے پھر سے نماز پڑھائی. تو یہ تو حقیقتیں ہیں, یہ بھی بہت ساری باتیں. اگر فرض کر لیں کہ یہ بات صحیح بھی ہو کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی تو بہت ساری مسجدوں میں بھی نماز ہوتی تھی, تو ہر پیش امام کو تو آپ امام نبی نہیں مان سکتے نا, وہ خلیفہ نہیں مان سکتے نا. خلافت کے لیے دلیل چاہیے, اور سرکار دو عالم نے کئی بار کہا کہ علی میرا خلیفہ ہے, روز اول سے کہا میرے بعد علی تمہارا خلیفہ ہے, تمہارے اوپر واجب ہے علی کی اطاعت کرنا. من اطاع علی, یہ معتبر ترین حدیث ہے, من اطاع علی فقد اطاعنی, جو علی کی اطاعت کرے اس نے گویا میری اطاعت کی. تو اگر حضور کے بعد سرکار مولا کائنات کی کسی نے اتباع نہیں کی, ان کی اطاعت نہیں کی, تو حقیقت میں وہ رسول اکرم کی اطاعت نہیں کی. صلاح الدین بھائی, یقینی طور پہ پورا مکمل بھرپور آپ کو جواب دیا گیا. آپ کا سوال بہت شاندار تھا. یہ سوال وہی کرتا ہے جس کو جستجو ہو, جس کو حق کی تلاش ہو, سچ کی تلاش ہو. یقین ہے ہمیں کہ آپ اپنی جستجو کو جاری رکھیں گے, پڑھیں گے, بار بار سوال پوچھیں گے, اور سوال کے جواب کے بعد اس کی ریسرچ خود بھی کریں گے, تاکہ آپ کو یقین ہو اور آپ فیتھفل ہو جائیں. جس کو بھی فالو کریں یقین کے ساتھ کریں. مولانا صاحب, دوسرا سوال بہت ضروری, بہت عمدہ سوال. یہ جب میں پہلی بار یو کے 1.5 سال پہلے جب میں آیا ہوں اور میں نے مسجد میں گیا ہوں نماز پڑھنے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں, کہ بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں کر پا رہے تھے. سسٹر نے جو سوال کیا ہے, ہمارے یہاں شیعوں میں وضو دو طریقے کے نہیں ہیں, ایک ہی طریقے کا وضو ہے. بس ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم کو سیکھنا چاہیے. کنفیوژن ہمارے جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. وضو دو طریقے کے نہیں ہیں, لہٰذا وضو ایک ہی طریقے کا ہے جو قرآنی ہے, اور جو اہل بیت اطہار نے رسول اکرم کی سنت کے مطابق ہمیں سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے, اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئیں گے بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک, اور پھر یہ کان کی حصے سے اس حصے تک, اور ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے ڈالیں گے, نیچے سے اوپر نہیں ڈالیں گے. اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ دھوئیں گے کونی کے اوپر سے لے کے انگلیوں کے سرے تک, پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے کونی سے لے کر کے انگلیوں کے سرے تک, پھر آپ سر کا مسح کریں گے. مسح کریں گے, سر دھوئیں گے نہیں, قرآنی حکم ہے. اور رسول اللہ کی وضو کا طریقہ رسول اللہ نے جو بہترین بتایا اور امانت سے ہمیں اہل بیت اطہار نے پہنچایا, یہ کہ سر کو دھونا نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے مسح کرے. پھر اس کے بعد 2 پیروں کا مسح ہے, پہلے رائٹ کا پھر لیفٹ کا, یہ ہے وضو.
ٹھیک ہے, کنفیوژن کوئی وضو میں نہیں ہے. سیکھنے والے ذرا سا توجہ کریں گے تو سیکھ جائیں گے. باقی ان کا کیا سوال تھا؟ دوسرا سوال تھا, اہل سنت کے گھر جاتے ہیں, افطاری کا وقت ہو گیا ہے, وقت اہل سنت کے مطابق ہم سے پہلے ہوتا ہے, کیا کریں؟ جی بہت اچھی بات ہے کہ اہل سنت بھائی بہنوں کو بھی ہم اپنے بھائی بہن سمجھیں. ہمارا آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا بہت مفید بات ہے اور ہم انکریج کرتے ہیں, کیونکہ اس سے بھائی چارہ قائم ہوتا ہے, اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. دیکھیے آپ مجھ سے دور رہیں گے تو جب سے آپ دور رہیں گے غلط فہمیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب آپ میرے قریب ہوں گے تو غلط فہمیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائیں گی. آپ مجھے سمجھ سکیں گے, میں آپ کو سمجھ سکوں گا. اور جب بھی پھر جدائی ہوگی اسی طرح ہو گیا ہے نا, بہت ساری جدائی پر بھی بہت سارے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. قریب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا جانے آنے اور ساتھ میں افطاری کرنے کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ٹائمنگ کو لے کر ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ دوستی یاری بھائی چارہ ہمیں اللہ کے حکم سے منحرف نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کے ساتھ کتنا ہی پیار رکھوں, میں اللہ کے حکم کو آپ کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا. حکم خدا کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے. پھر تم روزے کو تمام کرو, کمپلیٹ کرو رات تک. تو آپ کی جو ٹائمنگ ہے, مغرب جب سورج ڈوب جائے, سرخیاں ختم ہو جائیں, اندھیرا چھا جائے, آپ کا روزے کا ٹائم ہے, افطاری کا ٹائم ہے. اگر آپ نے دوستی یاری کی خاطر جلدی کر دی تو آپ کا روزہ باطل ہو گیا. آپ کو اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو آپ کو اس کے کفارہ بھی دینا پڑے گا. ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. لہٰذا ایسا رزق نہ لیں. ٹھیک ہے, اہل سنت بھائی بہنوں کے ساتھ ملنا ہے, بیٹھنا ہے, چاہنا ہے, جائیے. وہ اگر کر لیتے ہیں ان کو بھی سمجھائیے کہ بھئی یہ قرآن حکم ہے, یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. روزہ نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, قرآن بھی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے. قرآن سب کی ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن میں یہ آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. اب اس آیت کے ہوتے ہوئے نہ کسی روایت کی کوئی حیثیت ہے, نہ کسی ملا کی کوئی حیثیت ہے, کسی نہ مفتی کی حیثیت ہے, نہ کسی مسلک کی کوئی حیثیت ہے. ان سب سے بالا تر ہو کر قرآن پر عمل کریں. ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک آپ کو روزہ رکھنا ہے. جی آیت نمبر اور پارہ اس کا سورہ بقرہ کی آیت ہے اور تقریباً 200 کچھ آیت نمبر ہے. اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن سورہ بقرہ ہی میں موجود ہے. میں اگر چاہوں تو آپ کو نکال کے بھی دے سکتا ہوں. آگے کے سوال کی طرف بھی جاتے ہیں ساتھ میں, جب میں نکالوں تو آپ کو بھی بتا دوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ناظرین, یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ سے کیا چلا جا رہا ہے کہ اہل تشیع دیر سے روزہ کیوں کھولتے ہیں, روزہ یوں ہو جاتا ہے, روزہ ویسے ہو جاتا ہے. تو بات اس کی صرف اتنی ہے کہ رب العالمین کا قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہے, اور اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آیت نمبر 178. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اسے دیکھیں, قرآن پر عمل کرنا کریں. قرآن سب کا حل ہے. جتنے اختلافات ہیں قرآن نے بھی واضح طور پہ کہا کہ جب تم آپس میں اختلاف کرو تو اللہ کی طرف رجوع کرو یا رسول کی طرف رجوع کرو. سرکار دو عالم بے نفس نفیس موجود نہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں. قرآن موجود ہے نا, جائیں دیکھیں قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن پر عمل کریں, مسلکوں سے بالا تر ہو کر, مفتیوں سے ہٹ کر, یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان سے بھی بالا تر ہو کر, روایتوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ عجیب و غریب ہے. قرآن خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. ہم کو حقیقت کی طرف آنا ہے. قرآن نے واضح طور پر حکم دیا کہ تم روزے کو تمام کرو. ثم اتموا الصیام الی اللیل, یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 178. چلو وہ سب بریک کا وقت ہو گیا, بریک پہ جانا پڑے گا. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر سے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. یہ لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس پروگرام کا, مگر ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد.